بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بشر سورة الفاتحة إلى أرواح المرحومين البانين المجلس المبارك الميمون اللهم اغفر خطيئاتهم وسيئاتهم واحشرهم مع النبي الكريم والأئمة المعصومين اللهم اجعلهم عندك على العليين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قبولیت اعمال و عبادات واسطے باواز بلند صلوات مومنین جہان دے حفظ عزت و ناموس واسطے بار دیگر باواز بلند صلوات ناموس دہر حجت ثانی اشر سرکار ولی العصر دے ظہور تعلیل واسطے پرخلوص صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود اللهم الحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم رحمة الله على أحبابهم وصحابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الصلوات. انتہائی محترم سامعین، تخلیق کائنات دے متعلق دو قسم دے نظریات ہیں۔ ایک نظریہ دا مدرک فلسفہ یونان ہے، اور دوسرے نظریے دا ماخذ اللہ دا قرآن ہے۔ صبح تو جو کہ مجلس شروع ہے، میرے سارے مہربان بزرگ بھائی دوست عزیز دور دراز تو بھی تشریف فرمان کہ میرے بعد بھی مجلس ہے، مناسب جب وقت ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں اور مکتب اہل بیت دی نظر عقیدہ توحید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیتا کہ دو قسم دے نظریات، ایک دا ماخذ فلسفہ یونان ہے اور دوسرے نظریے دا مدرک اللہ دا قرآن ہے۔ فلسفہ یونان دے نزدیک کائنات ایک حادثہ ہے، اچانک ہی ہونے والا واقعہ ہے، اور ایسے لوگ جڑے کسی الہامی و آسمانی کتاب دے قائل نہیں، کسی ہادی دی ہدایت دے قائل نہیں، کسی نبی و رسول دی نبوت و رسالت دے قائل نہیں، انہاں دے نزدیک کائنات حادثہ ہے، مگر وہ لوگ جڑے سماوی و الہامی کتب دے قائل ہیں اور بالاخص جڑے قرآن پاک نو واحی پروردگار سمجھتے ہیں، انہاں دا نظریہ یہ ہے کہ کائنات حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایک حکیم اور مدبر ذات نے ایک منصوبے کے تحت پوری کائنات نو خود خلق فرمایا۔ میرے واجب الاحترام سامعین، ظاہر ہے انہاں افراد دے نظریے نال میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ جڑے کائنات نو ایک حادثہ سمجھتے، ہاں البتہ اس نظریہ قرآن نو بیان کرنا چاہنا کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات نو ایک مقصد کے تحت خلق فرمایا۔ ہاں البتہ جتنی مخلوقات خلق فرمائیاں، جمادات خلق فرمائے، نباتات خلق فرمائے، حیوانات خلق فرمائے، سب تو افضل اور اشرف اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو خلق فرمایا۔ توجہ ہے نا حضرات؟ جمادات تو لے کے حیوانات تک ایک تمام انواع کائنات نو اللہ رب العزت نے خادم بڑھایا، انسان نو مخدوم کائنات بڑھایا۔ کائنات کی تمام مخلوقات جو افضل اور اشرف حضرت انسان نو خلق فرمایا، باقی تمام مخلوقات نو اس خالق کی کائنات نے اپنی قدرت کاملہ نال خلق فرمایا، اور اس کے اندر بے شمار اسرار، بے شمار منافع اللہ رب العزت نے انسان واسطے خلق فرمائے۔ میں چند آیات تلاوت کرنا چاہنا، اگر تسا تھکے نہیں بیٹھے تو ایک سارے بلند آواز نال صلوات۔ مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا۔ میں بھی بڑا سمجھدا، ویسے میں وہ
نفسیاتی مجلساں بھی اچھی طرح پڑھنا جاننا، جسے نہ بندہ سجے ویکھے نہ کھبے ویکھے، پر پلے کائی شے نہ پوے۔ میرا خیال ہے ہون تو خیر اس نظام چو کچھ آگے بڑھنا چاہیے تھے، کچھ جڑے متوجہ بندے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن، نعرہ حیدری، علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد ہونے نعرے میرا خیال کافی ہو گئے، ہم تو سارے بیدار بھی ہو گئے ماشاءاللہ، وہ پچھو تک سارے میں دیکھ رہا ہوں متوجہ ہو گئے۔ میرے محترم، میں عقیدہ توحید مکتب اہل بیت دی نظر عرض کرنا چاہنا، اور میں پورے اعتماد نال آخر اللہ کی کائنات مکتب تشریع ایسا مقدس مکتب ہے کہ جس سے ہر عقیدے دی بنیاد یا اللہ دا قرآن ہے یا معصوم دا فرمان۔ بڑی وجہ میں انہیں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر کوئی بات کرے، مومنین حق رکھ دیں کہ اس شخص تو تقاضا کرن کہ اس بات دی تائید یا قرآن پیش کر یا معصوم دا فرمان پیش کر۔ دھیان رہے جی میری طرف۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تہاڈے واسطے زمین نو مطیع و فرما بردار بنایا۔ ذلولا، ذلول دا مطلب نہ اتنا سخت بنایا نہ اتنا نرم بنایا کہ سختی تو اذیت ہوئے، نہ اتنا نرم بنایا کہ انسان دا پیر اس دے اندر دھس جائے، نہ گرم بنایا کہ اس دی گرمی تو انسان نو تکلیف پہنچے، نہ اتنا ٹھنڈا بنایا کہ ان دی سردی تو اذیت ہو۔ آجا بھی ظاہر قرآن ہے نا، میں حق تا ادا نہیں کر سکیا مگر میں جناب دے اذہان نو قریب کر لیا۔ فرمایا اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین نو تہاڈے واسطے فرما بردار بنایا۔ فمشو فی مناکبہ، اللہ دا بندہ جے قرآن سنن تو لطف نہ لے سی، اور کون لے سی؟ جیندہ امام وہ ہے جن متعلق نبی رحمت فرمایا قرآن علی نال ہے، علی قرآن۔ کتنا ٹائم لگ سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مرد آباد، محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سارے جھگڑے کھیلتے حلوے دے تھے اور تو جھگڑا کوئی نہیں، میدان غدیر تے چھائے دے چکن دا اولا کوئی نہیں، تو آدھے سارے حکا دے وچ بارہ ہولا کوئی نہیں، قسم خدا دی نہ تری نمرا چو من کن تو مولا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آواز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تم مانگئی پیار علی مولا دا گل یاد رکھیوں بستا، اتنی اتنا قیمت سولی ہے پیار نہیں اتنا سستا، حق بولنا پوندئی ہر جاتے تلوار ہوئی یا تک
ایویں سچا عشق نہ چھوڑی می سمتا مار درستہ نعرہ حیدری سبحان اللہ. ایک صلوات سارے حضرات بلند اللہم صلی علی محمد و علی خانوادہ عصمت و طہارت بار دیگر باواز بلند صلوات. والذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زمین نو تواڈے واسطے مطیع و فرما بردار بنایا. یاد ہے نا فمشو فی مناکبہا، فرمایا بس زمین دے راستے تے چلو. زمین دے اندر جڑے راستے میں اللہ نے خلق فرمائے انہاں راستے تے چلو. وَقُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس زمین دے اندر میں اللہ نے جڑے رزق دے خزانے پیدا فرمائے. کلو میں رزق، اس رزق جو کھاؤ، اے رزق میں خلقی تے کھاؤ اس رزق نو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. مگر رزق کھان دے یاد رکھو تواڈا حشر و نشر تسا پلٹ کے میں اللہ دی بارگاہ چھایا. سبحان اللہ. توجہ رکھنا حضرات. ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تسا کیسے اللہ دا انکار کر سکتے ہو. کنتم امواتا فاحیاکم، تسا کئی شہد آئے اس کو ہم زندگی جیسی نعمت عطا فرمایا. ثم یمیتکم، زندگی تو بعد پھر موت دینے والا بھی اللہ. ثم یحییکم، موت تو بعد پھر دوبارہ زندگی عطا کرن والا بھی اللہ. ثم الیہ ترجعون، پھر تو ہم اپنی بارگاہ اس دوبارہ پلٹاون والا بھی اللہ. سبحان اللہ. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، پتہ نہیں عقل انسانی نو کیا ہو گیا، اپنے خالق دے وجود دا انکار کر بیٹھا. آواز قدرت آئی اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، جڑے اللہ دی وحدانیت دا انکار کرن والے کیا نہیں دیکھ رہے. فوقہم صافات ویقبضن، اے فضائے جنہ دے سامنے پرندے پرواز کر رہے ہیں، کدی پر کھول دیں کدی پر سمیٹ دیں. ما یمسکہن الا الرحمن، فرمایا وہ کون ہے جڑا فضائے پرندیاں نو قوت پرواز عطا کرن والا ہے. میرا خیال ہے جڑا عقل کھوپڑی ہے تھوڑا جہا بھی عقل رکھدا ہو سی وہ لازمی آکسی ایسی قوت عطا کرن والا صرف و وحدہ لا شریک. وقت نہیں ہے ظاہر ہے، میرے بات بھی پڑھن والے تے سن تے او صبح دا لے آ کے تے بہا کے تے تو آخر تے جڑے ویلے ہو جی صرف سر ہلاؤن والی داد رہ وجے اس ویلے سن لے آندے انجنی 24 سال تے اور اسا تا خیر وہ بندے آئے نا صاحبی غنیمت سمجھتے ہیں چونکہ اسا وہ دور بھی ڈٹھا ہے نا جدا امامہ بندے نظر آگے آتا اس ویلے بات صرف مجلس ملائکہ بچ بیٹھے ایتھے آؤ اے میں نہیں دی. اور اگلی گل بھی میں کروں آنتے ہوں ماشاءاللہ میرے برادر شاہ صاحب تشریف لے آئے. ہوں تو الحمدللہ ساڑیاں کاراں دیاں باریاں کھولنا میں بھی آ گئے ہیں جی. اگون اللہ کرے شیطان پھر حملہ آور نہ ہو جائے جو ساڑھے بھی وہ برانڈ بڑھن والے جراثیم نہ ہوئے. میں گل بالکل سچی پہ کرتا ہے او کلاس ہے تے کلاس اور میرے پاس دیکھو جی خدا را
سارے حضرات نو بھی پڑھن والیاں نو بھی رحم کرنا چاہیے جڑا بندہ اپنے آپ نو دین دا طالب علم سمجھ دے کوئی تھے دکانداری دے چکر اتنا پہ جائے نہ آن والے مومنین دا ذوق سماعت اس قابل بڑھائے جو ایک قرآن بھی سن سکن آل محمد دا فرمان میں تواڈی خدمت گزارش کر رہا ہوں کہ اگلی برادری دے بگاڑ دا سبب بھی مومن آپ بڑھیں تے ہن ساڈی بگاڑ دا سبب بھی آپ پہ بڑھتے تو سب میں ناراض ہوئے سو میں گل سچی پیا کرتا ہوں پرمغز پروگرام کرایا جائے اسے جی کتنے دھندے دنیا داری میں آپ ظاہر ایسے سماج دا بندہ اپنی شہرت تشہیر واسطے اپنے بلے بلے واسطے کوئی اور کام کر حسین دے ممبر تے حسین دی مجلس نو اپنی شہرت دا سبب نہ بنا اس کو اتنا فرمانا فرمغز بڑھایا جائے میرے قبلہ علماء بزرگان نے بڑی محنت کی تھی خدا قسم ہر کے امیدیاں ہر لعنتان برداشت کی تھا ہر بات برداشت کی تھی کتنے کتنے لمبے سفر کیتے بساں تے کیتے پیدل چل کے کیتے اتھے پہنچے تو پھر اتھے پہنچن تو بعد لوگاں دی مشکلات مسائل ساریاں گلاں سنیاں لیکن میں خدا قسم میں فخر نہ لاگ سکتا اللہ نے سن اور ربانی اور روحانی علماء نصیب فرمائے جنہ ہر تکلیف برداشت کی دیئے مگر اس قوم تک انہاں قرآن دا پیغام بھی پہنچائے کربلا دا پیغام بھی پہنچائے اللہم صلی علی محمد وآل محمد میرے محترم سامعین مکتب اہل بیت کا پہلا بنیادی اور اساسی عقیدہ عقیدہ توحید ہے باقی عقیدے دی نوبت بعد جاسی سب تو پہلے ضروری ہے کہ ہر مومن اپنا عقیدہ توحید سمجھے اور اپنے رب دی معرفت حاصل کرے معصوم نے فرمایا اول الدین معرفت و فرمایا دین دی اساس معرفت پروردگار ہے اول العلم معرفت الجبار فرمایا علم دی ابتدا معرفت پروردگار ہے سب تو پہلے ضروری ہے کہ انسان عقیدہ توحید دی معرفت حاصل کرے اور عقیدہ توحید کیا ہے کہ اس کائنات دا خالق اللہ ہے اس کائنات دا رازق اللہ ہے اس کائنات دے اندر موت و حیات دا اختیار رکھن والا اللہ ہے میرا خیال ہے میں اکلا ہی رہ گیا اللہ علیہ ہمیشہ اکلے رہے میں ہے یا نہیں میرے محترم سامعین میں جناب پہ آتا ہے میرے طرف
اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پھر اس نے رزق عطا فرمایا، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دینے والا ہے، ثم یحییکم، پھر موت تو بعد زندہ کرن والا ہے۔ اذا مطلب تمام تکوینی امور، خلق، رزق، موت و حیات دا مالک و مختار فقط اللہ ہے۔ یہ قرآنی عقیدہ ہے، یہ شیعہ دا عقیدہ ہے۔ میرے محترم جڑا شخص، میں بالکل واضح اور واشفاف الفاظ عرض کر رہا ہوں، اسا خالق، رازق، محیی ممیت صرف اس وحدہ لا شریک ذات نو سمجھتے ہیں، جڑا انہاں امور وچ کسے ہور نو شریک قرار دے وے، شیعہ اس نو مومن تا دور دی بات ہے، ایسے شخص نو مشرک سمجھ دیں۔ اس واسطے جو یہ تمام امور صرف وحدہ لا شریک دے قبضہ خدا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تعریف کرا اس مالک دی جڑا رزق عطا فرمائندا ہے، نا چیز نظر دی بن منگے رازق جھولی بھر دیندا ہے۔ اے خلق دے وچ اتنا ماہر، قرآن مجید دسیندا ہے، کھاراں وچ کھلتے لکڑیاں چنگو پھل پیدا کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ، حیدری، یا علی، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں عقیدہ توحید عرض کر رہا کہ جس وقت کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھے، اس وقت ان دے ذہن الہ دا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ کائنات دا نظام چلاون والا اللہ ہے۔ بولو بھائی سارے ثواب ہو سی۔ اس زمین و آسمان نو تنظیم و تدبیر کرن والی ذات فقط اللہ ہے۔ اور جڑا تشیع دے خلاف اور کچھ ساڑے نائل بیچارے اہل ممبر ساڑی شومی قسمت، جتھو دین بیان ہونا، جتھو قرآن بیان ہونا، اتنے تسلط ایسے لوگاں دا ہو گیا کہ جڑے خود نہ قرآن تو آشنان، نہ اہل بیت دے فرمودات تو آشنان، اور بیچاری بھولی بھاری قوم محبت اہل بیت دی وجہ تو اور کربلا دی او مقدس شہداء دے پاکیزہ ذکر اور انہاں دے اس پر درد تذکرے دی وجہ تو انہاں کاروباریاں دے ہاتھ چڑھ گئی، انہاں لکھاں روپے بھی لٹ لے، نال ایمان بھی لٹ لیا، نال عقیدہ بھی لٹ لیا۔ میں سچی گل پہ کرتا نہیں، درد مندان ملت، چونکہ ایک منتخب مجلس ہے نا آج دی مجلس، میرے آن والے حضرات دی خدمت میں نہیں آتا کہ جاؤ جھگڑو فساد کرو دنگا کرو، نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، پیار نال، محبت نال۔ کوئی ماتمی سنگت ہے، کوئی نوح خان ہے، کوئی عزادار ہے، کوئی متولی امام بارگاہ ہے، وہ سارے میرے قوم دا حصہ اور جزن، انہاں پیار نال سمجھا، ماتم کر نوحہ پڑھ، مگر کرائے تے نہیں، ٹھیکے تے نہیں، نوحہ پڑھنا عبادت سمجھ کے پڑھ، ضرور ماتم کر، ماتم کر، میرا ماتمی نوجوان، اے ہائے حسین دا ماتم، میں بالکل اعلانیہ آکھ رہا ہوں، اس نو روکن بھی بڑی کوشش کیتی گئی، کیتی جا رہی، شاید پھر بھی کر سک، اس ہائے حسین دے روکن والے وہ اس صفحہ ہستی تو مٹ گئے، حسین دے عزادار آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ رہسن۔ توجہ رہے میرے دوستو، میں اگلی گزارش کرنا چاہتا، لمبا بھی نہیں ہونا چاہتا،
عزاداری سید و شہداء ساڑی پہچان ہے، ساڑی آن ہے، اس میری ملت دا وقار ہے۔ بلکہ اگلا لفظ آخنا چاہنا، حقیقی ادائے حسین ضمانت ہے کہ پیام قرآن زندہ ہے، پیام اسلام زندہ ہے، حلال و حرام زندہ ہے۔ میں شاید میری آواز پہنچ دی رہے حضرات تک۔ میرے محترم، دو ہی نمایاں عقیدے تشیع دے اندر، لا الہ الا اللہ سارے لوگ شریکن، محمد الرسول اللہ ساری عالمی اسلامی برادری سارے نال شریک ہے، مگر دو نمایاں عقیدے، علی ولی اللہ۔ شاید میری آواز پہنچی حضرات تک یا نہیں؟ علی ولی اللہ یہ شیعہ دا نمایاں عقیدہ ہے۔ اور ترے لفظن میرے بھائی، ایک لفظ نہیں، علی اللہ نہیں، علی ولی اللہ۔ ترے لفظن او ہکتے نہ رک، اس جاہل تو پوچھتا سی جڑا علی اللہ دے نعرے بلند کرے کہ اسا علی اللہ دا قائل نہیں، اسا علی ولی اللہ دے قائل ہیں۔ کہ میرا خیال ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا نہ جاندہ ہوئے جو علی ولی اللہ دا مطلب کیا ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی رسول بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ علی اللہ دا ولی ہے، پیغمبر دا بلا فصل وسیع ہے۔ میرے محترم سامعین، آخری جملہ میں فضائل داخلنا چاہ رہا، پھر مصائب میں بالکل برملا۔ کئی بندے بڑے، میں جرات نہیں کر رہے، بڑے مسئلات پسند ہوندے نا، بڑیاں گلاں وہ ایسے انداز نال وہی گل بھی کر گیا تے اگلے سمجھ بھی کائی نہ آوے۔ انہاں مسئلات پسند لوگاں چو میں نہیں، میں بالکل واضح طور تے آکھ رہے ہاں، تیرے ممبر نال، تیرے مکتب اذا نال سازش کیتی جا رہی، کچھ ایسے نااہل لوگ انہاں پرموٹ کیتا جا رہا، ایسے اشعار، ایسے قصائد جنہ تو شرک دی بو آوے۔ میرے محترم سامعین، میں اعلان کر کے آکھ رہا ہوں، قطعاً تشیع دے اندر شرک دی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ دی کائنات وچ مکتب اہل بیت ہے، اور مکتب تشیع ہی ایسا مکتب ہے جس نو اللہ نے وہ امام عطا فرمایا جہندہ ایک لقب ہی امام الموحدین ہے۔ میرا خیال ہے اگر یہ لاؤڈ سپیکر اور بجلی میرا ساتھ دے، بس میرے بھائی مہربانی ہے، میں اگلی بات، وقت نہیں ہے، میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے محترم، علی امام الموحدین ہے، اس ممبر دی حفاظت کرنا میں سمجھتا قیامت والے دن وہ بانیان مجلس فرزندانے، میں سمجھتا وہ بندے یقیناً بارگاہ سیدہ ایک بہت بڑے مجرم حسین جس عقیدہ توحید نو حسین کربلا اچ بچایا۔ اگر میں خلاصہ کراں، خدا جان دے کربلا دا نچوڑ معرفت پروردگار نو بچایا، فرزند زہرا نے کربلا اچ۔ وہ میرے بھائی یہ لوگ مجرم حسن کے جواب دیشن، جس عظیم ذات دی رضا دی خاطر حسین نے علی اکبر جو جوان پتر دیتے آن، اسے حسین دے ممبر تے، اسے حسین دے ممبر تے شرک بیان کیتا جا رہا ہوئے اور عقیدہ توحید نو پامال کیتا جا رہا ہوئے۔ تھوڑا تو کم ہے جی پھوڑی بچھاؤنا، اور نہیں تیرا کم صرف پھوڑی بچھاؤنا، تیری ذمہ داری ہے اس ممبر تے او آوے جڑا ممبر تے آؤن دے قابل ہوئے۔ اس ممبر تو نشریات صرف قرآن دے مطابق ہونی چاہیے، اس ممبر تو نشریات
کربلا اور کربلا والے دے مقصد دے مطابق ہونی چاہیے. یہ بنو امیہ دا ممبر نہیں ہے، یہ مشرکین اور خلف بکن والے دا ممبر نہیں ہے، یہ سحریہ دا ممبر نہیں ہے، یہ آل محمد دے منن والے محبین دا ممبر ہے. اللہ پاک بہت راضی ہوئے. خدا جان دے بڑی اچھی فکر سوچ اور پورے ملک دے اندر لوگ یقیناً قیام کر رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچ رہے ہیں جو تشیع دے نظریات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں. اعمال و آداب کنا اعمال و آداب دے قائل مکتب اہل بیت. میں حیران ہونا لوگ تاک سکتے نا جو میں اس کو مننا جڑا سب تو بڑا عبادت گزار ہاں اور تو سجدہ شکر ادا کر. لوگانو صرف عابدین نصیب ہوئے نا، اللہ نے تنزین العابدین نصیب فرمایا. لوگانو صرف ساجدین نصیب ہوئے، سید الساجدین اللہ نے تن عطا فرمایا. جعفر صادق جیسا رہبر اللہ نے تن عطا فرمایا. میرے محترم سامعین، آخری گزارش کر دیا، بہت بڑا مکتب ہے مکتب اعضا، اس کو استفادہ کیتا جائے. میں وہ بات کر رہا ہوں، پھر ذرا ماحول ابتر ہو گیا. نوحہ پڑھنا، ماتم کرنا عبادت ہے، لا ریب عبادت ہے. ہائے حسین دا ماتم کرنا، حسین اور شہدائے کربلا دے غم وچ گریہ کرنا، آنسو بہانا گناہ دی بخشش دا ذریعہ ہے. میرے محترم سامعین، مگر میں نال گزارش کر رہا ہوں، ضرور رو. یہ آنسو بڑا قیمتی آنسو ہے، مگر روڑ دے نال سمجھتا صحیح کس عظیم مقصد دی خاطر جنگلہ چرل گئیاں زہرا دیاں دیاں. وہ کیڑا اعلیٰ ہدفہا جندی بقا دی خاطر، جندے اچھا بولن دی آواز ہم سایاں دے کرنا تے نائی آندی. اللہ جانے وہ عزت والیاں بیبیاں کیویں خطبے پڑھ دیاں رہیاں کوفہ دے دربار، کیویں خطبے پڑھنے بازار شام. بڑا مصائب ہو گیا بڑا. میں بھی صرف شامل ہونا چاہ رہے ہیں. ایک دعا میں انشاءاللہ کہیں جوان نال کوئی پردادار قید نہ ہو. میں ایک دفعہ پھر جملہ اقسام، میں بڑا تعجب کیتا ہے. کل میرے کو جوان بچے جنہیں ساڑھے ملکی حالات ہیں، کئی جوان بچے میرے کو بہ کے افسوس کر رہے ہیں، اے ملکی حالات تبصرہ کرے دے ہو یاد آن ہاتھ دو گئی. ایک مستور دے سر تو کسے چادر لا نہیں، انہاں دا تشیع نال کوئی نہ تعلق. نوجوان بچے ایک دوسرے میں ارمان کر رہے ہیں. میں کہا تو ہم 1400 سال تو بعد یہ ارمان یاد آئے جو ایک عام مستور دے سر تو کسے چادر اتار لئی. اصل تا 1400 سال تو یہ تماتم فکرے نے جو 11 محرم دی رات آئی، حسین دیاں سکیاں بہنا ہن، بھراوا دے لاشے کربلا دی تتی ریت تے پیان تے بھراوا دے قاتل خیام میں جا کے زہرا دیاں دھیاں دے سرہ تو چادر. اجرکم علی اللہ. سوائے اس غم دے دنیا دی کسے غم میں چلے رہو. اگلا جملہ پہ آتا ہوں، دعا انشاءاللہ کوئی جوان نال کوئی پردادار کوئی ماں بہن قید نہ ہوئے. تو سا پہنچ گئے ہو کربلا تو کوفہ، کوفہ تو شام. جس رسی اچ زہرا دیاں دھیاں قیدان، اس رسی اچ سجاد قیدان، اس رسی اچ باقر العلوم قیدان. میرا خیال ہے جڑے پڑھے لکھے بندے کچھ مقتل دیا کتابہ پڑھ دیں، انہوں نے جملہ یاد ہے کہ دمشق دے بازار اس میرے مولا زین العابدین فرمائے یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میں ماں نہ جایا ہو. یہ عام جملہ نہیں، یہ
بیٹھیاں دے ننگے سر نہ ڈٹھے سبحان اللہ اللہ بھائی توڑیاں استا سلامت رکھے سوائے غم دے دنیا دے کسے غم میں نہ رہو موقع بازار آ گیا دربار میں دربار نہیں پڑھنا اگلے ایک جملہ پڑھنے تے دربار دی کیفیت کیا ہے یہ لئین تخت بہ کے شراب سے ابھی تخت دی تلوی پوڑی دے ہاتھ زینب دے دسے ویر دا سر جڑا کچھ میری نظر جو گزرے شراب پی کے جڑی شراب بچ جایا ہو حسین دے سر کول بھی تھے اگلا لفظ آکھا جوانو میں معاف کرے سو پڑھن والے پڑھ دیں یقیناً انہوں دی نظر جو گزرے اسی جو حرامی شراب غریب سٹ کے آدھائی ہوا شراب ہے جس نو تیرے نانے حرام اندے ہاتھ چھڑی آئی وقت بار بار انہاں لباتے مریدہ جڑے لب بطول چھم دیئے میرا خیال ہے میں ویدہ پیان جتنے بندے بیٹھے ہیں توجہ چننی اکھی بس پیان تو 1400 سال بعد سن کے رو پہ چند قدماتے جڑیاں بہنا جڑیاں سکیاں بہنا ویدیاں پیان اور چپتا نہ رہیاں حسین اللہ جان دے جدہ اس بار بار حسین دے لبا دی کی دیئے نا توہین ایک صحابی رسول ہے جدہ نام ابو برز ہے اسلمی او دربار اس موجودہ او دڑت کے اٹھے آدھے کمینہ جلدی کر اپنا ہاتھ رو یادے کیوں روکا آدھے میں اکھی نال لٹھائے میں آپ لٹھائے انہا لبانو پیغمبر چھوڑ دے سبحان اللہ وال سپاہی تو پوچھے ایک کون ہے جڑا میں دربار ہے جڑی جرت پہ کر دے تھے روکتا پہ ہے اس آکے رسول دا صحابی ہے ان دا نام ابو برز اسلمی ہے اس آکے دی صحابی ہے نا واجی دی صحابیت دا میں حیاء کرے نا انہوں دربتا نہیں تو سا سڑ دے پہ ہو یا کوئی نہیں اس آکے میں صحابی دا احترام کردا انہوں دربار جو کٹ دیو جی صحابی نہ ہوئے ہاں میں اتھائی مرا چھوڑا جد آکھیس نہ صحابی نہ ہویا ابو برزہ مڑ کیا دے اللہ تیرے دل لعنت کرے صحابی دا حیاء کرے نہیں دے اور جڑیاں سامنے کھڑی اجرکم اللہ او صحابی دیا دھیاں نہیں سبحان اللہ اجرکم اللہ جڑا زندان ملے اور چھت کا ہی نہیں میں آخری لفظ پہ آتا اس تو زیادہ میں نہیں پڑھتا میرے برادر محترم پڑھ سن میرے بزرگوں جتنے نوجوان عزیز بیٹھے ہو زندانوں ملے جیدی چھت کا ہی نہیں گرمی تے سردی تو بچن وستے سادانیاں دے بال کدی دیوار اس دیوار دا سہارا کدی زندان دی اس دیوار دا سہارا بات بندے سے جلتے ہوئے کتنا عرصہ قید رہی ہیں کوئی آدم ہفتہ کوئی آدم سال کوئی آدم تھوڑے 2 سال میں آدم نہ الجھے کرو ایک لحظہ کیوں نہ ہوئے زندان شام کو جا زہرا دی نتیجہ تے میں او معصوم دی روایت پڑھ درانا جو میرے مولا فرمایا اتنا عرصہ میریاں دادیاں قید رہی ہیں جو میریاں دادیاں دے چہرے دے رنگ تبدیل ہوئے اجرکم اللہ ایک روایت جڑی میری نظر جو گزری ہے نا ایک شامی اپنی ایک مستور نو نال لے ایک مستور نو نال لے کے وہ آئے مستور جدا آکھے نا جو میں رات خواب اس ڈٹھے میں ایک ڈراؤنا خواب آئے میں تعبیر پوچھنا چاہنی ہوں جو شامی آکھے میں سنے زندان شام ایک عالم جڑا خواب دی تعبیر دس سکتے برکا پا میرے نال آ شامی اگو ٹرے مستور پچھو ٹری جدا شام نہ زندان آئے دروازے تے میرے مولا زین العابدین شامی دسے میری زوجہ کوئی خوف نہ خواب بکھے تے تعبیر پوچھڑ واسطے آئے میرے مولا فرمایا اپنی زوجہ اندر بھیج دے آدھے کیڑی مستور کر بھیجا فرمائیں دن اندر میری پھوپھی ہے میری پھوپھی عالمہ غیر معلم
وہ خواب دی تعبیر دسے سی وہ عورت زندان دے اندر آئی تے پوچھیا اس قیدی دی پھوپھی کیڑی ہے میری آقا دادی فرمائے وہ دی پھوپھی بھیا ادیے جو ہوں دی پھوپھی تو میں تمہیں خواب دی تعبیر پوچھڑائیا بی بی فرمائے خواب سنا میں تعبیر رسا دیا رائی تو فی المنام فاطمہ الزہرا سبحان اللہ ادیے بی بی میں سدیاں خواب میں اپنی سین زہرا نڑٹھائے مکشوفت الراس زہرا دے سر دیوال کھلے تجرکم اللہ تب کی و تمشیر روڈی ودی آئی ٹردی ودی آئی ددا آکھیا میں سین زہرا نو ڈٹھائے ہوں دے سر دیوال کھلے ہوئے ان روڈی ودی آئی ٹردی ودی آئی بی بی رو کے آدھی آئی او کیویں نہ روے جے دے نو پوتر مارے ونجن او بی بی کیوں نہ روے جے دیا دھیاں قیدوں کے شام آونجن جدا کھیو دیا دھیاں قیدوں ونجن حیران ہو کے آدھی آئی میں نو ڈسا تو کوئی زہرا دی تھی صدقے جدا کہ تو کوئی زہرا دی تھی میری آقا دیوال ہٹائے آرو کے آدھی آئی انا زینب بنت فاطمہ الزہرا آدھی آئی میں نو سجان میں زہرا دی تھی مرحبا دنیا دے غم میں جنہ روے جدا اپنا تعارف کرائے شام دی عورت پہلا سوال کی تے بی بی جے تو زہرا دی دھیے تیرے 18 پھرائے دسا تیرا غازی کھن گئے راک آدھی آئی میرے 9 پھرا کربلا مارے گئے میری چادر شام دے بدماشا لٹ صدقے بس بھائی آخری جملہ تے دعا دیواں زندان شام دی قید نبھاون دے بعد علی دی دھیاں دا قافلہ جدا واپس مدینے آئے علماء لکھے جدا سامنے مدینہ نظر آئے میری سینوں میں کرسوں میں گنوا پڑے آدھی آئی مدینہ تجدنا لا تقبلینا میدانانے دا مدینہ سن قبول نہ کر فبالحسرات والاحزان جنا اسائی جو جڑ کے آئی آئے ہن مدینے چرہن دے قابل نہیں اجرکم اللہ مکئی میری پڑھائی سب تو پہلے قافلہ جدا مدینے داخل ہوئے سید و مومنوں سب تو پہلے علی دی دھی نانے دی قبر پہ آئیے آدھی آئی السلام علیکہ یا جدہ نانا مسافر دھی دا سلام انی نائیتن الیک الحسین آدھی نانا میں بھرا دی شہادت دی خبر سنا منایا اگلے جملے میرے نہیں استاد العلماء دے جملے نانے دی قبر تے جھڑ پئیے آدھی آئی نانا عیوننا مجروحتنا نانا دھیاں اتنیاں رنیانی جو اکھی زخمی ہو وقلوبنا مکروحتنا نانا دھیاں اتنا ماتم کھیتے جو سینے زخمی ہو گئے ورجالنا مقتولتنا نانا ساڑے مرد مارے گئے واطفالنا مذبوحتنا نانا ساڑے چھوٹے چھوٹے بال ذبح ہو گئے جیڑے سید آئے بیٹھے ہو میں معاف کرے سو رو رو کے آدھی آئی نانا تو پیو اے میں دھیا نانا غیر محرم نہ ہوئے نا میں
دے